سوال کیا گیا ہے کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہے، اور میڈیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی کیا ہے اور بہت کچھ وظائف وغیرہ، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا بظاہر۔ تو اگر اولاد لینے کی نیت سے عمرے کا سفر کیا جائے اور وہاں جا کر دعا مانگی جائے اس نیت سے کہ وہاں پر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اب بالکل صحیح ہے، مطلب ویسے تو دعا کے بارے میں ہمارا تصور بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ دعا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اتھینٹک اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اخلاص نیت سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا نفع ضرور دیتے ہیں، وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو۔ یہاں تو یہ ہے کہ آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، جو آپ نے مانگا ہوتا ہے آپ کو مل جاتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے اور وہاں پر آپ کو ایک بے تحاشا اور بے بہا ہی اجر جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا اس کے عوض میں۔ یا یہ کہ کوئی شر آپ کو پہنچنے والا ہوتا ہے تو اس دعا کے جو ہے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شر جو ہے اور نقصان ہے اس سے آپ کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو دعا جو ہے، اور یہ کہیں پر بھی کر لی جائے، دعا کے آداب یہ ہیں کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، اور دعا کرنے والا جو ہے وہ حرام سے بچنے والا ہونا چاہیے اور حلال کو اختیار کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور دعا کے جو دیگر آداب ہیں ان کو بھی ملحوظ رکھ لیا جائے، اور آپ کسی بھی خطے اور کہیں پر بھی ہوں انشاءاللہ یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض جگہیں ایسی فضیلت والی ہیں کہ وہاں پر آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں۔ جیسے آپ مسجد میں ہوتے ہیں تو اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں، جیسے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا مانگنا، یہ بھی ان چیزوں میں سے جو کہ دعا کی قبولیت کا سبب ہوتی ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے کچھ اسباب ضرور ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں اور سنت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی کوئی حدیث تو کلیئر کٹ ہمارے علم میں نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں جا کر دعا زیادہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن دعا ہے، ظاہر ہے کہ وہ مقام ایسا ہے حرم مکی اور مدنی کا کہ وہاں انسان اللہ کے قریب زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کے درجے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر عمرے کی حالت میں وہ دعائیں مانگتا ہے اور طواف کرتے ہوئے دعائیں مانگتا ہے۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت اور دعاؤں کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے تعلق کا ایک خاص موقع ہوتا ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ حضور طواف کے دوران بھی خصوصی دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، خاص طور پہ یہ دعا اور دیگر دعائیں بھی مانگتے تھے۔ تو یہ جو ہے انشاءاللہ اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ جائیں اور اس کے لیے زمزم کو اختیار کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ جو نیت کر کے زمزم کا پانی پیا جائے اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنی اولاد کے حصول کی نیت کر کے اور اپنے جسم میں کوئی بیماری وغیرہ ہے اور اس محرومی جو ہے اس کو وہ دور ہو جائے، یہ نیت کر کے زمزم کا پانی بھی استعمال کیجئے، اور وہاں پہ جو اللہ سے دعائیں بھی کیجئے، التجائیں بھی کیجئے، اور جو عمرہ ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیت کو بنائیے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرنے جانا ہے اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے عمرہ کرنا ہے، اور اس ضمن میں انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے بھی، اور وہ مانگیں گے جو نفع ہوگا، جو خیر ہوگا وہ مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کے لیے خیر کو مقدر فرما دیں اور ہمیں علم نافع عطا فرمائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔